میرا نام عابد ہے اور میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک ڈرائیور ہوں، لیکن میرے لیے یہ صرف روزگار نہیں تھا، یہ وفاداری کا امتحان تھا۔ میں شہر کے ایک نامور کروڑ پتی بزنس مین مسٹر سلیم کی گاڑی پچھلے 3 سال سے چلا رہا تھا۔ میں نے دنیا میں بہت امیر لوگ دیکھے تھے، مگر ان جیسا نرم دل، شفیق اور بااصول انسان کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنے ملازمین سے ایسے پیش آتے جیسے گھر کے افراد ہوں۔ کئی بار ان کے دشمنوں نے مجھے لاکھوں روپے کی پیشکش کی، بس اتنا کرنا تھا کہ ان کی نقل و حرکت، ملاقاتوں اور منصوبوں کی خبر دے دوں۔ اتنی رقم کہ میری آنے والی نسلیں سکون سے زندگی گزار سکتی، مگر میں نے ہمیشہ اپنے ضمیر کو ترجیح دی۔ میں سیدھا جا کر سب کچھ مسٹر سلیم کو بتا دیتا اور وہ مسکرا کر کہتے، عابد، اس دور میں ایمانداری سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ زندگی ایک سیدھی لکیر پر چل رہی تھی، صبح دفتر، شام گھر، معمول کی مصروفیات، کہ ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ ہم حیدرآباد سے لاہور جا رہے تھے۔ موٹر وے پر رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس سڑک کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک اندھیرے سے 2 گاڑیاں نمودار ہوئیں اور پل بھر میں ہماری گاڑی پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ شیشے ٹوٹ کر میرے چہرے پر بکھر گئے۔ ایک گولی میرے کاندھے میں پیوست ہو گئی اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسٹر سلیم کے سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ اس لمحے مجھے صرف ایک بات یاد تھی، مجھے اپنے مالک کو ہر قیمت پر بچانا ہے۔ میں نے زخمی حالت میں اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑا اور گاڑی کو دیوانہ وار بھگانا شروع کر دیا۔ گولیاں پیچھا کر رہی تھی، موت بالکل قریب محسوس ہو رہی تھی، مگر میں ہارا نہیں۔ میں نہیں جانتا وہ ہمت کہاں سے آئی، مگر اس رات میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک ایسی جنگ لڑی جس نے میری قسمت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ حملے کے 10 دن بعد جب ہم دونوں اسپتال سے واپس آئے تو زندگی بظاہر معمول پر آ گئی، مگر اندر ہی اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ مسٹر سلیم کی جان بچ گئی تھی اور وہ ہر ملنے والے کے سامنے میرا ذکر فخر سے کرتے تھے، لیکن ان کے بیٹے نے، جو بیرون ملک سے تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا، ضد کر لی کہ اب گاڑی وہ خود چلائے گا۔ اسے کسی پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ میں اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، مگر میرے دل میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا۔ 3 سال کی خدمت کے بعد اچانک اسٹیئرنگ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب میرا کیا بنے گا کہ مسٹر سلیم نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ ان کی آنکھوں میں سنجیدگی اور آواز میں عجیب سا بوجھ تھا۔ انہوں نے کہا، عابد، تمہیں میں بیٹے کی طرح سمجھتا ہوں، تم نے میری جان بچائی ہے۔ اب میں تمہیں ایک ایسا کام دینا چاہتا ہوں جو صرف ایک سچا اور ایماندار انسان ہی کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے تنخواہ 10 گنا بڑھانے کی پیشکش کی، مگر شرط یہ رکھی کہ میں پہلے ہاں کروں، سوال نہ کروں اور ہر حال میں وفادار رہوں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اتنی بڑی پیشکش اور وہ بھی بغیر کام بتائے۔ میں نے ایک دن کی مہلت مانگی، دوستوں سے مشورہ کیا تو سب نے ڈرایا۔ کسی نے کہا امیر لوگ صاف نظر نہیں آتے، اصل کھیل پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ کسی نے کہا جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ گھر والوں نے بھی احتیاط کا کہا، مگر میرے دل میں مسٹر سلیم کی وہی تصویر تھی، نرم گفتار، انصاف پسند، خدا سے ڈرنے والا انسان۔ آخر کار میں نے ہاں کر دی۔ اگلے دن انہوں نے راز کھولا۔ کام صرف بارش کی راتوں میں کرنا تھا۔ شہر سے باہر ان کا ایک ذاتی جنگل تھا، اونچی دیواروں اور خاردار تاروں سے گھرا ہوا، جہاں عام آدمی کا داخلہ ناممکن تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا پکا کمرہ بنا تھا اور مجھے بارش ہوتے ہی وہاں پہنچنا تھا۔ باقی دن میں آزاد تھا، مگر بارش کی راتیں میری ذمہ داری تھی۔ میں حیران تھا، جنگل میں ایسا کیا ہوتا ہے جو صرف بارش میں ظاہر ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہیں بتاؤں گا نہیں، دکھاؤں گا۔ کئی دن تک آسمان صاف رہا اور میرا دل بے چینی میں مبتلا۔ پھر ایک شام بادل گرجے، ہوائیں چلی اور ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ فون آیا، عابد تیار ہو جاؤ۔ ہم اس سنسان راستے سے ہوتے ہوئے جنگل پہنچے۔ اندھیرا، کیچڑ، درختوں کی سرسراہٹ اور بارش کی تیز ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی اور دنیا میں قدم رکھ رہے ہوں۔ مسٹر سلیم نے خود پرانا تالا کھولا، گیٹ بند کیا اور مجھے ٹارچ پکڑا کر آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ میرا دل عجیب خوف سے بھر گیا تھا، مگر میں نے خود کو یاد دلایا، یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے میں نے ہاں کی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس رات
جو منظر میں دیکھنے والا ہوں وہ میری روح تک کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اس رات بارش غیر معمولی شدت سے برس رہی تھی، آسمان پر بجلی کونت رہی تھی اور گرج ایسی تھی جیسے زمین پھٹ جائے گی۔ میں رین کوٹ پہنے، ہاتھ میں ٹارچ تھامے جنگل کی گہری تاریکی میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک دور سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں آواز کی سمت بڑھا اور جب ٹارچ کی روشنی درختوں کے نیچے پڑی تو میرا خون رک سا گیا۔ کیچڑ میں لت پت ایک نوجوان کی لاش پڑی تھی اور اگلے ہی لمحے میرا سانس رک گیا۔ وہی لڑکا، وہی چہرہ جس سے چند ہفتے پہلے ایک سیاحتی مقام پر میری دوستی ہوئی تھی، وہی سنہری چین، وہی چھوٹا سا لاکٹ جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اس کی محبت کی آخری نشانی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ بارش اس کے چہرے سے مٹی دھو رہی تھی اور اس کی بند آنکھیں جیسے مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس کی گردن پر انگلی رکھی۔ نبض نہیں چل رہی تھی، وہ مر چکا تھا۔ میرے اندر طوفان برپا ہو گیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا کوئی ایسا راز جس کا سرا مسٹر سلیم تک جاتا ہے؟ میرے ذہن میں وہ تمام لاشیں گھومنے لگیں جو میں پچھلے 2 ماہ میں دیکھ چکا تھا، ہر ایک کے جسم پر زخم، ہر ایک کے پاس قیمتی سامان۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی چین اتارنے کی کوشش کی، مگر میرا دل بغاوت کر رہا تھا۔ یہ چوری نہیں تھی، یہ کسی مرے ہوئے کی بے حرمتی تھی۔ مگر اسی لمحے ڈائری کا تیسرا اصول میرے دماغ میں گونجا: اگر زندہ ہو تو بھاگ جانا، اس سے پہلے کہ وہ تمہارا پیچھا کرے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بارش کے پردے میں دھندلا سا سایہ ہلتا دکھائی دیا۔ میری سانس اکھڑ گئی۔ کیا وہ زندہ تھا یا کوئی اور؟ میں نے ہمت کر کے دوبارہ اس لڑکے کے چہرے کی طرف دیکھا، حالانکہ ڈائری میں منع تھا۔ اسی لمحے اس کی آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ میں چیخ بھی نہ سکا۔ وہ آنکھیں خالی تھی مگر سیدھی میری روح میں اتر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر بارش کی گرج نے آواز نگل لی۔ میں پیچھے ہٹا، پاؤں کیچڑ میں پھسلے اور میں گر پڑا۔ جب دوبارہ نظر اٹھائی تو وہ لاش وہیں ساکت پڑی تھی، آنکھیں بند۔ کیا میں نے وہ منظر حقیقت میں دیکھا تھا یا میرا خوف مجھ پر حاوی ہو چکا تھا؟ میرا دماغ اب ایک ہی نتیجے پر پہنچ رہا تھا: یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ جنگل، یہ بارش، یہ لاشیں، اور ہر بار صرف بارش میں ان کا ظاہر ہونا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی انہیں یہاں لا کر پھینکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کس کے پاس چابی ہے؟ صرف میرے اور مسٹر سلیم کے پاس۔ اس خیال نے میرے دل میں ایسا زہر گھولا کہ میں کانپنے لگا۔ میں سامان سمیٹ کر تیزی سے اس چھوٹے گھر کی طرف بھاگا۔ آج پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میں کسی گہرے گناہ کا حصہ بن چکا ہوں، اور شاید اب واپسی کا راستہ اتنا آسان نہیں رہا۔ اس رات کے بعد میں سو نہیں سکا۔ اگلی صبح میں سیدھا مسٹر سلیم کے پاس گیا۔ میرے ہاتھ میں وہی سنہری لاکٹ تھا جو میں نے اس لڑکے کی گردن سے اتارا تھا۔ میں نے ان کی میز پر لاکٹ رکھ دیا اور کانپتی آواز میں کہا: سلیم صاحب، اب مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ میں اس لڑکے کو جانتا تھا، وہ میرا دوست تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ مسٹر سلیم نے لاکٹ کو دیکھا، پھر میری طرف نظریں اٹھائیں۔ ان کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو میں ہمیشہ دیکھتا آیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا: عابد، تم نے تیسرا اصول تو نہیں توڑا نا؟ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے سچ بتا دیا کہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور ایک لمحے کو مجھے لگا وہ زندہ ہے۔ یہ سنتے ہی مسٹر سلیم کی رنگت بدل گئی۔ انہوں نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں باہر بادل جمع ہو رہے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا سوال مت پوچھنا اور چہرے مت دیکھنا۔ جو تم نے دیکھا وہ ہمیشہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ یہاں آتے کیسے ہیں؟ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا: یہ جنگل میں نہیں آتے، یہ گرتے ہیں آسمان سے، جیسے کسی اور دنیا سے دھکیل دیے گئے ہوں۔ بارش ان کے آنے کا دروازہ ہے۔ میں نے برسوں پہلے یہ زمین خریدی تو پہلی بار یہ سب دیکھا۔ شروع میں نے پولیس کو خبر دی، مگر ہر بار لاشیں غائب ہو جاتی، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی شناخت نہیں۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ ہماری دنیا کے لوگ نہیں، یہ شاید وہ لوگ ہیں جو کہیں اور سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ میں سن ہو کر کھڑا تھا، اور ہم ان کا سامان۔ انہوں نے میری طرف دیکھا: ہم اسے محفوظ رکھتے ہیں تاکہ کوئی اور اس راز تک نہ پہنچے۔
اگر یہ چیزیں باہر نکل گئی تو لوگ تلاش شروع کر دیں گے، سوال کریں گے، اور جس دن کسی زندہ نے مکمل ہوش میں ہمیں دیکھ لیا وہ دروازہ مکمل کھل جائے گا۔ اسی لمحے باہر زور کی گرج سنائی دی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ مسٹر سلیم نے میری طرف دیکھا۔ اب تم اس راز کا حصہ ہو چکے ہو، یا تو اسے سنبھالو یا پھر۔ ان کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ کمرے کی لائٹ ٹمٹمائی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا۔ دروازے کے پاس کیچڑ سے بھیگا وہی لڑکا کھڑا تھا، آنکھیں خالی، گردن ٹیڑھی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ۔ میں چیخ بھی نہ سکا۔ اگلی صبح اخبار میں ایک مختصر خبر شائع ہوئی۔ نامعلوم ڈرائیور بارش کی رات لاپتہ، گاڑی جنگل کے قریب ملی۔ مسٹر سلیم نے ایک نیا ملازم رکھ لیا، اور شہر کے باہر وہی پرانا جنگل آج بھی ہر بارش میں سانس لیتا ہے، منتظر کہ اگلی لاش کب گرے گی۔